اور تبلیغ کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ انہوں نے اپنا پورا وقت اسی میں صرف کیا کہ لوگوں کی باطنی اصلاح کریں، کیونکہ باطنی اصلاح کے بغیر ظاہری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، وہ صرف لوگوں کی باطنی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان کے دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم تھی اور دنیا کی محبت زیادہ تھی، اور یہی فساد کی جڑ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب وقت نہیں ہے کہ ظاہری میدان میں لڑائی جھگڑا کریں۔ حب دنیا اصلاً کلی خطایا، مشہور قول ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطرے کی جڑ ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا کہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال لیں۔ جس حد تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہی کام کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اب وہ وقت نہیں رہا۔ یہ تو انبیاء کی شان ہے کہ امامت ظاہری اور امامت باطنی دونوں کو سنبھالیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب وقت ہے کہ امامت ظاہری کو چھوڑ کر امامت باطنی اختیار کریں اور لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حاکموں اور دنیا داروں کی اصلاح بھی انہوں نے اپنے ذمے لی اور عوام کی بھی۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی طرف سے اب ہمارا کام یہ ہے۔ یہ صورتحال تابعین کے زمانے سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد تقریباً سب سلسلوں میں ہم امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام دیکھتے ہیں جو تابعین میں سے ہیں۔ بعض لوگ انہیں رئیس التابعین کہتے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک اور واقعہ جسے واقعہ جرح کہتے ہیں، یزید کے زمانے میں مدینہ شریف کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر ان کی خلافت کی سلطنت سے انکار کیا تو انہوں نے وہاں فوج بھیجی۔ جو لوگ اس میں شریک تھے، جس میں زیادہ تر صحابہ کرام کی اولاد تھی جو مدینہ شریف میں موجود تھی اور وہاں کے باشندے تھے، ان میں سے سینکڑوں ہزاروں شہید ہوئے۔ مدینہ شریف لوٹا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز باجماعت نہیں ہوئی۔ حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ مسجد نبوی میں جماعت نہ ہو سکی۔ تاریخ میں ہے کہ 3 دن تک وہاں جماعت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مالک بن مروان اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے جن میں بڑے تابعین تھے، جیسے شہید بن زبیر مفسر القرآن جو علماء تابعین تھے، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے ایک ایک کر کے انہیں شہید کروا دیا۔ لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت امام حسن بصری اس میں شریک ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عذاب الہی ہے۔ ان لوگوں کا ہمارے اوپر مسلط ہونا عذاب الہی ہے، اور عذاب الہی اس وقت تک رہتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے۔ تمہارے کچھ کرنے سے یہ چیز بند نہیں ہوگی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ صوفیہ کرام نے میدان ظاہر کو چھوڑ کر میدان باطن اختیار کیا۔ اس میں ایک خاص مصلحت تھی۔ اب براہ راست وہ ظاہری نظام میں شریک نہیں ہو رہے تھے، بلکہ بلا واسطہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالعموم ان کا مسلک یہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی کوئی موقع نکل آتا ہے، لیکن زیادہ تر اور دلوں میں یہی ان کا مسلک ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی اتنی محبت موجود ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے لیے اپنے دنیاوی مفاد قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی فرد کھڑا ہوتا اور اسی قسم کی تحریک لے کر آگے بڑھتا تو اس کا بھی وہی حشر ہوتا۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے اچھے مسلمان سمجھتے ہیں، اس وقت اگر ہوتے تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں ہوتے۔ بہت سے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مخالفین میں ہوتے، کیونکہ اب بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسے اس زمانے میں وہ لوگ کرتے تھے۔ اسی قسم کا عمل بھی کرتے ہیں جو اس زمانے میں وہ لوگ کرتے تھے، کیونکہ وہ صحیح طور پر اپنا تجربہ نہیں کر پائے، اس لیے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ایک نقطہ جو اس واقعے سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ امامت باطنی اور امامت ظاہری کا اکٹھا ہونا نبی کی شان ہے۔ بعد میں یہ چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ رابطہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ 2 کام ہوتے ہیں۔ امامت باطنی کے لوگ امامت ظاہری کے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ظاہری نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وہ ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے فیض حاصل کریں تو یہ سب سے اچھی اور مناسب بات ہے۔ اسی طریقے سے وہ رابطہ قائم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ان
ان واقعات کے بعد سے یہ دو میدان الگ ہو گئے ہیں۔